بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنی خالہ نیکا کے گھر پایا۔ میرے والدین بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے جب میں فقط 5 سال کی تھی۔ میری پرورش شروع میں میری نانی نے کی، لیکن جلد ہی وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ پھر اس بڑے سے گھر میں ایک میں تھی اور میری خالہ نیکا۔ میں خالہ کی حرکتوں سے بہت عاجز آ گئی تھی۔ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا کھانا ہے، ان سب کا فیصلہ خالہ نیکا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ میری تمام تر زندگی کا کنٹرول خالہ کے ہاتھ میں تھا۔ خالہ مجھ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے آزادی چاہیے اس گھر سے۔ حالانکہ خالہ کی ان پابندیوں سے میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میری جلدی شادی ہو جائے اور میں پلٹ کر خالہ نیکا کے گھر میں قدم نہ رکھوں۔ میں ان سے دور جانا چاہتی تھی، بہت دور جانا چاہتی تھی، اتنی دور کہ ان کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ خالہ نے خود تو اب تک شادی نہیں کی تھی، حالانکہ ان کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، لیکن میں 20 سال کی ہوئی تو میری خالہ میری شادی کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ آئے دن خاندان کی کسی نہ کسی لڑکے کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی کہ کیا یہ تمہیں پسند ہے، اس سے شادی کرو گی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے انسان سے شادی کروں گی جس کا خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، تاکہ جب میری شادی ہو جائے تو میں پلٹ کر واپس نہ آؤں، میرا شوہر خالہ کو جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو۔ پہلے تو میں نے بہت انتظار کیا کہ خالہ شادی کرنے تک میری خالہ سے جان چھوٹ جائے اور وہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں میں مصروف ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے جان چھڑوانے کا واحد حل میری اپنی شادی ہے۔ میں نے BA کر لیا تھا اور میں گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ خالہ میرے لیے لے آتی تھی۔ میں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر خالہ سے کہا کہ میں ان لڑکوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی جو وہ مجھے دکھاتی ہیں، ورنہ تو آئے دن خاندان کا کوئی نہ کوئی لڑکا دعوت پہ مدعو ہوتا تھا۔ میری بات سن کر خالہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی زیادہ، وہ صرف مجھ پر حکم چلاتی تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ میں ان کی ذہنی غلام تھی، ان سے ڈرتی تھی۔ یہ 15 سال میں نے خالہ نیکا کی سنگت میں کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ خالہ اپنے پسند کے لڑکے سے میری شادی کرواتی، میں نے فیصلہ کیا کہ خود جلدی کوئی لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر لیتی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لڑکا آتا کہاں سے؟ میں تو گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی کسی تقریب وغیرہ میں کہ کوئی مجھے دکھتا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں فوراً اپنی Facebook ID بنائی اور مختلف لڑکوں سے دوستی کی۔ ان میں سے ایک ساحل نامی لڑکا تھا جو مجھے پسند آیا۔ ساحل کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ ساحل کی مجھ سے اور میری ساحل سے محبت شدت اختیار کرتی چلی گئی اور ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ ساحل نے بتایا کہ اس کا بھی دنیا میں کوئی نہیں سوائے اس کے چاچو کے، اور چاچو سے ان کی بنتی نہیں تھی، اور وہ شادی کے بعد اپنا گھر لے گا اور مجھے وہاں رکھے گا۔ ساحل کی یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، یعنی کہ اب میرا اپنا گھر ہوگا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ میں نے ساحل کو خالہ کے بارے میں سب سچ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں ان سے کتنی تنگ ہوں۔ ساحل نے کہا تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا، تمہاری خالہ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں گے۔ ایک دن موقع پا کر میں نے خالہ سے ساحل کا ذکر کیا، انہیں صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں ساحل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر تو جیسے خالہ کو سکتہ ہو گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انہیں میری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہے۔ اصل میں انہیں میری آزادی سے مسئلہ تھا اور وہ مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ان کو شاید مجھ پر حکمرانی کر کے کسی قسم کی تسکین ضرور ملتی تھی، اس لیے وہ میری آزادی اور میری خوشیوں کے حق میں نہیں تھی۔ پہلے تو ان کے سامنے بولنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ میں باغی ہوتی چلی گئی۔ خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساحل کو گھر بلا لو۔ مجھے سکون ملا۔ میں نے ساحل کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے گھر آ جائے اور میری خالہ سے بات کرے۔ ساحل نے مجھے کہا کہ اگر تمہاری خالہ نے انکار کر دیا تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرے گی؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اول تو خالہ انکار نہیں کریں گی، اگر انکار کیا بھی تو میں ہر حال میں تم سے ہی شادی کروں گی، میں خالہ کی پابند نہیں ہوں۔ میں نے اسے گھر بلایا،
میں اور خالہ دونوں اس کے انتظار میں تھے۔ صرف خالہ ہی نہیں، آج میں بھی ساحل کو پہلی بار دیکھنے جا رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے تصویر تک نہیں مانگی تھی، یعنی کہ ہماری محبت اتنی شدید اور سچی تھی۔ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ میں بے حد حسین تھی۔ مجھے گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ مجھے ساحل کو دیکھنے کی اس قدر جلدی تھی کہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ ایسا تھا جسے دیکھ کر دل پھینک لڑکیوں کی آہ نکل جائے۔ میں کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچ کر ساحل کو چنا تھا۔ مجھے اس کی بات نہیں، اس کی شخصیت، اس کی سوچ اچھی لگی تھی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس کی شکل بھی بہت اچھی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ بہت پیاری تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ، مجھے ساحل سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ اگر شادی میری ہونے والی تھی، وہ میرا ہمسفر بننے جا رہا تھا، تو خالہ کو کیا ضرورت تھی ساحل سے باتیں کرنے کی، وہ بھی ایسی بات جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ ساحل نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے مجھ سے کہا کہ میں کمرے میں چلی جاؤں، وہ سب سنبھال لے گا۔ میں ساحل پر بھروسہ کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی، لیکن میں جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ خالہ جانے ساحل سے کیا باتیں کر رہی ہوگی۔ ان کی ملاقات 3 گھنٹے جاری رہی اور ان 3 گھنٹوں میں مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ساحل کو گھر بلا کر اپنی خالہ سے ملوا کر عظیم غلطی کی ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے سیدھا ساحل سے نکاح کر کے اس کے گھر جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے ساحل کو گھر آنے کا اور خالہ سے ملنے کا کہا، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر خالہ کو جانتا نہ ہو۔ خیر 3 گھنٹے بعد ان کی ملاقات برخاست ہوئی تو مجھے باہر آنے کو کہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ساحل بہت خوش لگ رہا ہے اور خالہ بھی اچھی خاصی مطمئن ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ساحل نے کہا کہ اسے سیٹل ہونے میں وقت لگے گا، اس کے پاس نہ گھر ہے نوکری ہے، اس لیے اسے 2 سال کا وقت چاہیے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میں 2 دن بھی اب خالہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور وہ 2 سال کی بات کر رہا تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ہم اس کے چاچو کے گھر میں رہ لیں گے جب تک کہ کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میری بات سن کر ساحل نے کہا کہ ایک بار پھر سے سوچ لو، ایک بے روزگار انسان کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں تو ابھی خود چاچو کا کھا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں سننا، اور جلد ہمیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ خالہ نے مجھے کہا کہ ہانیہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اسے سیٹل ہونے میں وقت لگے گا تو اس میں برائی کیا ہے؟ 2 سال میں تم جب تک ایم اے میں داخلہ لے لو، ایم اے کر لینا، اس طرح تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن میں تو بالکل بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں 2 سال انتظار نہیں کر سکتی۔ ساحل نے کہا اس کے پاس روپیہ بھی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، تو میں نے کہا سادگی سے مجھ سے نکاح کر لو بس۔ ساحل مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے میری بات مان لی اور گھر کے اندر ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا، اور میں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ساحل کے چاچو کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جا رہی ہوں۔ خالہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بولتی نہیں تھی، اور ساحل کے چاچو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت برا بولتے تھے۔ مجھے ساحل کے ساتھ دیکھ کر تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنے کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور تم نکاح کر کے ایک لڑکی لے آئے ہو گھر پہ، تم اکیلے کا خرچہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، اور کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا؟ میں بوڑھا آدمی نوکری کر کے گزارا کر رہا ہوں، کچھ احساس ہے یا نہیں تم کو؟ گھر میں صرف 2 کمرے ہیں اور ایک غسل خانہ، اس گھر میں کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، اور پھر بھی لڑکی اٹھا کر لے آئے ہو میرے گھر پر۔ ساحل کے چاچو بولے جا رہے تھے اور میں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی سن رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ یہ فکرہ اس وقت مجھے اپنے آپ پر صادق لگ رہا تھا۔ میری اتنی تذلیل زندگی میں خالہ نے نہیں کی تھی جتنی ایک دن میں ساحل کے چاچو نے کر دی تھی۔ ساحل اپنے چاچو کو سمجھا رہا تھا، بہت کچھ بول رہا تھا، انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا تو دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں اپنا سامان اٹھا کر واپس خالہ کے پاس چلی جاؤں، اور جب تک ساحل اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک میں خالہ کے ساتھ رہوں، یا پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس گھر میں گزارا کروں۔ ساحل نے مجھے کہا کہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں
کہ پہلے میں سیٹل ہو جاؤں پھر شادی کر لوں۔ اگر تمہاری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرا یہی ٹھکانہ ہے، یہی زندگی ہے اور میرا یہی گھر ہے، اگر کہو تو میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں، وہاں تو سکون سے رہو جب تک میں اپنا کوئی بندوبست کر لوں۔ نہیں ساحل، یوں سمجھو میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں، اب اگر میں واپس گئی تو خالہ سے نظریں ملانے لائق نہیں رہوں گی۔ جو بھی ہے اب مجھے یہاں پر رہنا ہے، میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر میں اپنے ہی الفاظ سے مکر جاؤں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ساحل کے چاچو کی خدمت کروں گی تو ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، میں یہاں سکون سے رہ سکوں گی۔ لیکن ایک دن ساحل کی غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو میں سمجھ گئی کہ یہ انسان صرف بد زبان نہیں بلکہ بد کردار بھی ہے۔ میں نے ساحل کو تو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، لیکن اس سے صرف اتنا کہا کہ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو۔ تو اس نے کہا کہ خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ ساحل نے کہا کہ تمہاری خالہ تو بہت اچھی ہیں، پتہ نہیں کیوں تم ان سے اتنی بدگمان ہو، مجھے تو وہ بہت اچھی لگی، انہیں تمہاری بہت فکر رہتی ہے، وہ اکثر تمہارے بارے میں پریشان رہتی ہیں۔ ساحل کا اتنا کہنا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اکثر فکر مند رہتی ہیں میرے بارے میں؟ کیا تم میری خالہ سے ملتے رہے ہو؟ کیا تمہاری ان سے فون پر بات ہوتی ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ساحل۔ میں نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے تو وہ ہڑبڑا گیا۔ نہیں نہیں، میری ان سے اس دن کے بعد بات نہیں ہوئی، میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ساحل نے کہا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا اس کے دل میں چور ہے۔ خیر میں اس سے محبت کرتی تھی اور میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ ساحل دن کو نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا اور رات کو دیر سے آتا، اور یہ وقت میرے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا۔ گھر میں صرف میں اور ساحل کے چاچو ہوتے تھے۔ ان کے خوف سے میں سارا دن اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ چھوٹے سے گھر کا یہ چھوٹا سا کمرہ بہت گھٹن زدہ تھا، اس کے مقابلے میں ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ میں ایک محل نما گھر کو چھوڑ کر اس ڈربے میں آ گئی تھی، صرف اور صرف خالہ کی وجہ سے۔ لیکن اب میری ہمت جواب دے رہی تھی، مجھے کچھ فیصلہ کرنا تھا اور میں نے خالہ کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو جب ساحل واپس آیا تو میں اپنا بیگ تیار کر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ ساحل میری بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے ہانیہ، تم اپنی خالہ کے گھر رہو جب تک میں نوکری اور رہائش کا بندوبست کرتا ہوں، ساحل نے کہا اور مجھے خالہ کے گھر چھوڑ گیا۔ خالہ کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن بس مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی، اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے شاید ہی زندگی میں کبھی اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جس قدر آج کرنا پڑا تھا خالہ کے سامنے۔ میں جتنا اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میری زندگی اتنی اجیرن بنتی جا رہی تھی۔ خیر اپنے گھر اور اپنے کمرے میں واپس آ کر مجھے قدرے سکون ملا تھا۔ مجھے مسئلہ ساحل کے چھوٹے سے گھر سے نہیں تھا، بلکہ مجھے مسئلہ اس کے چاچو کی بری نظر سے تھا۔ یہاں پر سارا دن کمرے میں بند رہی کیونکہ میں خالہ کا اور ان کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے لیے مجھے باہر تو نکلنا تھا۔ اس لیے میں اگلی صبح ناشتہ بنانے کے لیے باہر آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باہر لاؤنج میں میرا شوہر ساحل اور میری خالہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ساحل کی طرف دیکھا اور اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہا تھا؟ پھر میری نظر سامنے پڑے ہوئے بیگ پر گئی۔ چاچو نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا ہے، میں تمہیں ملنے آیا تھا، لیکن تمہاری خالہ نے کہا کہ اپنا سامان یہاں لے آؤں، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، میں یہاں جب تک چاہے رہ سکتا ہوں۔ اصولاً تو مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ ہونے کی بجائے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری پریشانی کی وجہ ساحل کا یہاں آنا یا یہاں رہنا نہیں تھا، میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میری خالہ نے اسے یہاں رہنے کے لیے بلایا تھا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ ساحل جیسے سمجھدار انسان سے مجھے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کے گھر میں رہنا چاہے گا۔ جتنا میں نے اسے جانا تھا وہ ایک بہت ہی خوددار شخص تھا، وہ ہمیشہ اپنی خودداری کی باتیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی خودداری کہاں چلی گئی تھی؟ میں حیران تھی۔ جانے وہ اپنے کسی دوست کے گھر بھی جا سکتا تھا، کسی دور پڑے کے رشتہ دار کے گھر جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک ایسے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا تھا جہاں پر 2 عورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے میں اس کی بیوی تھی، لیکن خالہ سے اس کا کیا تعلق تھا جو وہ ان کے کہنے پر ایک دم چلا آیا، وہ بھی اپنے سامان سمیت؟ وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ اچانک ایک دن میں اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہیں میرے یہاں آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔
ساحل نے میری اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو سوال کیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، اور بس میں ابھی نیند سے جاگی ہوں اور میرے سر میں درد ہے، اس لیے میں نے کہہ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور ناشتہ بنانے میں مشغول ہو گئی۔ میں نے ساحل کا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیا، پھر سوچا کہ اچھا ہی ہوا کہ ساحل میرے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا، کم از کم مجھے حوصلہ ملے گا۔ میں نے ساحل سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، ہم دونوں مل کر کچھ پیسے جمع کریں گے اور پھر کرائے پر گھر لے لیں گے۔ ساحل نے کہا کہ نہیں، مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میری بیوی نوکری کرے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ساحل کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، پھر میں نے سوچا کہ اپنی شادی کی شروعات کے دنوں کو انجوائے کرنا چاہیے، پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اور ساحل گھر میں بیٹھے بہت ساری باتیں کرتے تھے، کیونکہ باہر جانے کے لیے بھی رکشے کا کرایہ اور پیسے چاہیے تھے جو میرے پاس نہیں تھے۔ میری خالہ ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتی تھی اور ان کی تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ میں سے میری بنیادی ضرورتیں پوری کرتی تھی ہمیشہ سے، مثلا میری پڑھائی اور میرے کھانے پینے کا خرچہ۔ میرے کپڑے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں دیتی تھی۔ اصولاً تو مجھے ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی، وہ بھی شدید قسم کی۔ لڑکپن میں جب مجھے آزادی چاہیے تھی، میں فیشن کرنا چاہتی تھی اپنی سہیلیوں کی طرح، تو انہوں نے مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دیا۔ میری سہیلیوں کو میرے گھر آنے نہیں دیتی تھی، مطلب یہ کہ میری آزادی سلب کر لی تھی انہوں نے، جس کی وجہ سے مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب مجھے وہ کچھ نہیں کہتی تھیں، لیکن بچپن سے میرے دل میں نفرت کا جو بیج تھا وہ اب تناور درخت بن چکا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ساحل جب انٹرویو کے لیے جاتا تو واپسی پر میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور لاتا، کبھی برگر تو کبھی پھل وغیرہ۔ میں اس سے پوچھتی کہ اس کے پاس ان چیزوں کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو وہ سوال گول کر جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے انٹرویو دینا چھوڑ دیا۔ اب وہ ہر وقت گھر پر بیٹھا رہتا تھا اور یہ چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ اسے جانا چاہیے نوکری کی تلاش میں، تو وہ کہتا تھا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں نے دوبارہ اسے نوکری کے متعلق کہا تو تھوڑا کڑوا ہو گیا۔ نوکریاں درختوں پر نہیں اگتی ہیں آنیاں، میں نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، میں اب تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ ساحل نے کہا تو میں حیران ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کی ذمہ داری ہوں، مجھے اپنا الگ گھر چاہیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو وہ بولا کیوں نہیں رہ سکتی ہو تم یہاں، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا عالیشان گھر ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں اس گھر میں؟ ساحل نے غصے سے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میرا مسئلہ میری خالہ نیکا ہے اور کچھ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، صرف اتنی سی بات ہے۔ میں نے کہا تو ساحل نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا تم نے بلا وجہ خالہ کو اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے، اتنی اچھی ہے نیکا، اتنی سمجھدار ہے، تمہارا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن خواہ ان سے بدزن ہو، پتہ نہیں کہاں سے تمہارے دماغ میں یہ فطور آ گیا ہے نیکا کے متعلق۔ ساحل کی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کچھ لمحوں کو تو میں بول ہی نہ سکی، وہ خالہ کو کس طرح سے مخاطب کر رہا تھا، ایسے جیسے کہ وہ اس کی ہم عمر ہو۔ خالہ تم سے عمر میں 10 سال بڑی ہیں، یہ تم انہیں کس طرح سے مخاطب کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ مجھ سے 10 سال بڑی ہیں، لیکن تمہاری خالہ نہیں، بڑی بہن لگتی ہیں دیکھنے میں۔ ایسے میں نے بول دیا تھا، آئندہ نہیں بولوں گا، ساحل نے کہا اور کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے میں کافی دن تک پریشان رہی۔ میری اور ساحل کی بھی دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور وجہ سمجھنے سے میں بالکل قاصر تھی کہ ایک رات ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ساحل بستر پر نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی کہ آخر اتنی رات کو کہاں گیا ہے۔ پہلے میں نے واش روم میں دیکھا وہ نہیں تھا تو میں باہر آ گئی، سارا گھر چھان مارا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ جب میں خالہ کے کمرے کے پاس سے گزری تو کچھ سرگوشیوں کی آواز مجھے سنائی دی تو میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، یہ آواز میری خالہ اور میرے شوہر کی تھی اور میرے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا۔ میرا شوہر آدھی رات کو میری خالہ کے کمرے میں تھا، مگر کیوں؟ اس سے تو آگے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میں نے مکمل دروازہ کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری خالہ نیم دراز ہے اور میرا شوہر ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ساحل نے جواب دیا ہانیہ تمہاری خالہ کے پاؤں میں درد تھا تو میں ان کے پاؤں دبا رہا ہوں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے تھے۔ تمہاری خالہ بہت دلچسپ باتیں کرتی ہیں، تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ان کی شخصیت اتنی شاندار ہے،
ان کی سوچ بہت اچھی ہے، میں تو متاثر ہو گیا ہوں ان سے۔ ساحل ایسے کہتا جا رہا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے کہ معمولی سی بات ہو۔ آدھی رات کو میرے شوہر کا میری خالہ کے کمرے میں جا کر ان کی ٹانگیں دبانا، اگر خالہ کو انتہائی ضعیف قسم کی خاتون ہوتی تو بھی میری سمجھ میں یہ بات آ جاتی، لیکن اچھی خاصی جوان اور کنواری خالہ آدھی رات کو میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے ٹانگیں دبا رہی ہے۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ یہ کون سا وقت ہے ایسے کام کرنے کا؟ اور تم خالہ کے لیے نامحرم ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آدھی رات کو ان کے کمرے میں جا کر ان کی ٹانگیں دباؤ؟ میں نے کہا تو میری بات پر ساحل کو غصہ آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی گری ہوئی ہوگی ہانیہ، تم اتنی شکی لڑکی ثابت ہوگی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں نے ایک نظر خالہ پر ڈالی لیکن ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بے حد مطمئن لگ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ساحل نے میری ایک نہ سنی اور یہ سب آئے دن ہونے لگا۔ روزانہ خالہ کی ٹانگوں میں درد ہوتا اور ساحل بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دباتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شرم و حیا دونوں کے اندر سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری خالہ نے ساحل کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کیا اسے کہا تھا کہ وہ دن بہ دن ان کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل نظر انداز کیے بیٹھا تھا اور میں حیران تھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، میری ٹانگیں دبا دیں، تو شاید اسے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ سو گیا۔ میں بھی سوتی بن گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد میں نے دیکھا کہ وہ آرام سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ خالہ کے کمرے میں گیا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں گئی تو دیکھا کہ حیران ہوگی وہ خالہ کے کمرے میں تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ انیکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تمہاری وجہ سے میں ہانیہ کو چھوڑ رہا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ اور یہ بات میں تھوڑے سے عرصے میں ہی جان گیا ہوں۔ ہانیہ جذباتی لڑکی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں، مجھے تم جیسی میچور عورت کی ضرورت ہے۔ ساحل آگے بھی کچھ بول رہا تھا لیکن آگے سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے خالہ کا جواب بھی نہیں سنا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور روتی رہی۔ میں نے سوچا میں صبح خالہ سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، انہوں نے میری زندگی برباد کر دی، انہوں نے ساحل پر اپنا جادو کر دیا اور میرا شوہر مجھ سے چھین لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ ساحل تو پرایا تھا لیکن خالہ میری اپنی تھی۔ کہتے ہیں اپنا مارتا ہے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کہاوتیں ہیں، ان میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی کیونکہ رات میں جاگتی رہی۔ ساحل ابھی تک سو رہا تھا۔ میں غصے سے خالہ کے کمرے میں گئی تاکہ ان سے پوچھ سکوں انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے، لیکن خالہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا تو الماری کھلی ہوئی تھی، ان کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور ایک خط تھا جو بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے درکتے دل کے ساتھ وہ خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ میری پیاری بانجی ہانیہ، میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، تم سے اور ساحل سے بہت دور۔ میں نے تم سے بے حد محبت کی اور میں نے تمہاری وجہ سے شادی بھی نہیں کی کیونکہ میری ذمہ تمہاری پرورش تھی۔ تم لڑکپن میں تھی اور میں جوانی میں تھی۔ اس دوران میرے بہت سارے رشتے آئے، میری یونیورسٹی سے، میرے آفس سے، غرض ہر جگہ سے میرے لیے رشتے آتے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، میری شخصیت سحر انگیز ہے۔ جو بھی مجھ سے بات کرتا اسے مجھ سے محبت ہو جاتی تھی اور مجھے فوراً شادی کی آفر کرتا تھا۔ لیکن ہانیہ، میں نے اچھے سے اچھا رشتہ صرف تمہاری خاطر ٹھکرا دیا کیونکہ مجھے تمہیں پالنا تھا۔ تم میری مرحوم بہن کی واحد نشانی تھی۔ اگر امی زندہ ہوتی تو میں ضرور شادی کر لیتی، لیکن اچانک امی کے جانے کے بعد تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ تم نے لڑکپن میں قدم رکھا تو انتہائی حسین تھی، میں تمہارا حسن دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے لباس کا خیال رکھو۔ دوسری لڑکیوں کی طرح میں نے تمہیں فیشن کرنے نہیں دیا، میں نے تمہیں کسی سہیلی کے گھر جانے نہیں دیا کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اچھے سے اچھا لڑکا خاندان میں دیکھ کر تمہاری شادی کرنی چاہی، مگر تم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں تمہارا بھلا چاہتی تھی، جتنے لڑکے میں نے تمہیں دکھائے وہ اپنے خاندان کے تھے اور اعتماد والے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن تم نے ضد میں آ کر ساحل سے شادی کی تو میں خاموش رہی کیونکہ اس میں تمہاری خوشی تھی۔ جب میں نے ساحل سے پہلی بار ملاقات کی اور تمہیں کمرے میں بند رہنے کو کہا تو اس پہلی ملاقات میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا ساحل کی شخصیت کا کہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں ایک جہاں دیدہ عورت تھی اور جلدی انسانوں کو پہچان جاتی تھی، اور میں پہچان گئی کہ ساحل کی نیت میں کھوٹ ہے، لیکن میں تمہاری ضد کے آگے مجبور ہوگی اور کچھ نہ بولی۔ شادی کے ہفتے بعد تم اپنا سامان لے کر
گھر واپس آ گئی تھی تو اس رات میں سو نہ سکی۔ مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح جب ساحل تم سے ملنے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے چاچو نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ یہاں رہ سکتا ہے جب تک چاہے رہے۔ یہ بات میں نے مروتاً کہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنا سامان لے کر یہاں آ گیا۔ اس کے بعد تم سے چھپ کر وہ بار بار مجھ سے یہاں بہانے سے پیسے مانگنے لگا اور میں اسے پیسے دیتی رہی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے نوکری کی تلاش چھوڑ دی ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ ایک ہر ڈرام انسان ہے۔ اس کی نظر میری دولت، میری اس گھر پر، میری نوکری پر تھی۔ اس نے فوراً مجھ سے اظہار محبت کر ڈالا اور مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں چھوڑنے والا ہے میری خاطر۔ لیکن میں کوئی جذباتی لڑکی نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہے، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور میری تنخواہ سے کھاتا رہے اور اسے ساری زندگی نوکری نہ کرنی پڑے۔ میری تنخواہ لاکھوں میں تھی اور اسے لالچ آ گیا تھا۔ کل رات جب اس نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو چھوڑ رہا ہے، تو پھر مجھے لگا کہ یہی وقت ہے میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں۔ یہ گھر میرا اور تمہارا تھا۔ ہمارے ابا نے یہ گھر آدھا میرے اور آدھا تمہاری ماں کے نام کیا تھا، لیکن میں آدھا حصہ بھی تمہارے نام کر کے جا رہی ہوں۔ میرے دراز میں فائل پڑی ہے، میں نے گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ میں نے نوکری چھوڑ کر دوسری جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، مجھے مل جائے گی۔ ابھی میں ایک سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اور جلد ہی اپنی رہائش کا بندوبست کر لوں گی اور ایک اچھا شریف انسان دیکھ کر شادی بھی کر لوں گی۔ ساحل کو بتا دینا کہ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا ہے تاکہ وہ تم سے جڑا رہے اور ساری زندگی تمہارا محتاج رہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مطلبی انسان سے طلاق لے لینا اور کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کرنا۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ حسن کی نہ دولت کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم انگلی دیتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ساحل بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ وہ تم سے نوکری بھی کروائے گا اور گھر بیٹھ کر تمہارا کھائے گا۔ بہتری یہی ہے تم ساحل کو ابھی سے چلتا کرو۔ تمہاری خیر ہاتھ تمہاری خالہ نیکا کا ہاتھ میرے ہاتھ سے گر چکا تھا اور میں اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ میں خالہ کو کتنا غلط سمجھتی آئی تھی اب تک۔ انہوں نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ وقت پر شادی تک نہیں کی، میری حفاظت کے لیے میری آزادی سلب کر لی۔ کتنی جلدی انہوں نے ساحل کو پہچان لیا اور میں پہچان نہ پائی۔ خالہ نے جو لکھا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ میں نے ایک فرضی خط خالہ کی طرف سے ساحل کو لکھا اور اسے کہا کہ خالہ در چھوڑ کر چلی گئی ہے اور یہ تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ اس خط میں نے یہی لکھا تھا کہ ساحل تم ہانیہ کو طلاق دے دو، میں تمہارے انتظار میں ہوں فلاں جگہ۔ اس نے فوراً مجھے طلاق دے دی اور خط پر لکھی ہوئی مطلوبہ جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن میں جانتی تھی اس کا انتظار کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فرضی خط اور جھوٹ تھا۔ میں نے صرف طلاق لینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں جانتی تھی اگر میں طلاق کا مطالبہ کروں گی اور اسے سچ بتا دوں گی تو یقیناً مجھے جان سے مار دے گا یا کچھ بھی میرے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ ساحل کے جانے کے بعد میں نے فوراً خالہ کی تلاش شروع کر دی۔ اپنی سہیلی کے گھر سے مجھے خالہ مل گئی۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میں نے ساحل کو چھوڑ دیا ہے، وہ واپس آ جائیں۔ خالہ واپس آ گئی۔ میں نے عدت گزارنے کے بعد اس لڑکے سے شادی کر لی جسے خالہ نے میرے لیے پسند کیا تھا، اور خالہ نے بھی خاندان میں ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر شادی کر لی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا میں نے۔ میری زندگی بچ گئی ہے اور وجہ تھی میری پیاری خالہ نیکا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔